بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے عزل کرنے کے نقصانات۔ عزل کرنا اگرچہ جائز ہے مگر اس کو ترک کرنا کئی وجوہات کی بنا پر افضل ہے۔ اس میں عورت کے لیے نقصان اور تکلیف ہے کہ اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عورت اس بات پر متفق بھی ہوں تب بھی عزل کرنا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نقصان دہ ہے۔ اس سے نکاح کے بعض مقاصد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں پر فخر کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزل کو خفیہ قتل کا نام دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزل سے متعلق سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو خفیہ قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی یہ کیوں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ کرے۔ کوئی جان ایسی نہیں جو پیدا ہونے والی ہے مگر اس کا خالق اللہ ہے، وہ پیدا ہو کر ہی دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عزل کرتے رہو گے، تم یہ کرتے رہو گے، البتہ تم یہ کرتے رہو گے، کوئی ایسی جان نہیں جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے مگر وہ ہو کر رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے پاس ایک لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور میں اس سے جمع کرتا ہوں، لیکن میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزل کر لیا کرو اگر تم پسند کرو، اور جو چیز مقدر میں ہے وہ تو ضرور ہی پیدا ہوگی۔ وہ شخص چلا گیا اور بہت دنوں تک نہیں آیا۔ پھر اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور پیدا ہوگی۔ عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل کیا ہے؟ عورت کے ساتھ ہم بستری کے دوران جب منی خارج ہونے کے قریب ہو تو عضو کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال لیا جائے اور باہر ہی منی کو نکال دیا جائے، عزل کہلاتا ہے۔